میری کالج کی امیر سہیلی روز اپنے گھر کا بنا ہوا فریش جوس میرے لیے لے کر آتی، کہتی کہ مجھے تمہاری صحت کی بڑی فکر ہے۔ خود وہ کولڈ ڈرنک پیتی تھی۔ روز میں کالج کے بعد اس کے گھر جاتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے وہ اپنے لیے ویسا ہی جوس لے آئی تو میں نے شرارت کرتے ہوئے دونوں جوس کی بوتلیں بدلتی۔ حیرت کا جھٹکا تب لگا جب دوست نے گھر جاتے ہی ہم اپنی زندگی میں بہت سے دوست بناتے ہیں۔ کچھ دوست جو ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں، اور کچھ آستین کے سانپ ہوتے ہیں جن کا پتہ ہمیں بہت دیر بعد چلتا ہے۔ تب سوائے پچھتاوے کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ کچھ ایسی ہی کہانی میری ہے۔ میرا نام نمرا ہے۔ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میرے ابو اسکول ٹیچر تھے۔ ایک دن ان کو ہارٹ اٹیک آیا جس سے ان کی موت ہو گئی۔ باپ کا سایہ اولاد کے لیے ایک مضبوط دیوار کی مانند ہوتا ہے جو ہمیں زمانے کے ہر دکھ سے بچاتا ہے۔ کبھی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیا کرتا۔ جب میرے باپ کی موت ہوئی تب میری عمر 10 سال تھی۔ میرے بھائی مجھ سے چھوٹے تھے اور ایک بڑی بہن تھی جو میٹرک میں تھی۔ ابا کی موت نے ہم سب کی زندگیوں پر اثر ڈالا تھا۔ اماں سلائی کرتی تھیں لیکن اب ان کے کام میں تیزی آ گئی۔ وہ دن رات بس سلائی مشین پر بیٹھا رہا کرتی۔ وقت سے پہلے ان کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھیں۔ ابو کی پینشن اور اماں کی سلائی سے گھر چلتا۔ ہماری تعلیم پر اماں کا بہت دھیان تھا۔ وہ ہر وقت فکر مند رہتی۔ ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا جس کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ جب بارشیں آتی چھتوں سے پانی ٹپکنے لگتا۔ ساری رات ہم سوتے جاگتے ہی گزار دیا کرتے۔ سب بہن بھائی دل لگا کر پڑھ رہے تھے۔ اماں شام کو ہم سب بہن بھائیوں کو بٹھا کر سمجھایا کرتی، زمانہ بہت خراب ہے، خود کو بچا کر چلنا۔ آج پڑھ لکھ لوگے کل کو تمہارے کام آئے گا، ورنہ دھکے کھاتے پھرو گے۔ تم لوگوں کے باپ کی جو زمین بنتی تھی اس پر بھی تمہارے تایا اور پھپھی نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارے پاس بس یہی چھوٹا سا گھر ہے۔ اپنی خواہشات کو لگام ڈال کے رکھنا تاکہ کبھی کسی کے آگے سر نہ جھکانا پڑے۔ تب ہمیں امی کی یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی۔ امی ہمیں کہانیاں سناتی جس سے سن کر ہم ہنستے، لیکن کبھی ہم نے اپنی ماں کے چہرے پر مسکان نہیں دیکھی تھی۔ کوئی شادی ہوتی یا تقریب، امی ہمیشہ سادہ سے کپڑوں میں نظر آتی۔ ان کے چہروں پر اب سختی آ گئی تھی۔ ہمارے معاملے میں وہ مزید سخت ہو چکی تھی۔ آپی نے آگے پڑھنا چھوڑ دیا اور اماں نے بھی کہا کہ نہیں پڑھنا تو شادی کرو اور اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ آپی نے پھر اماں کی دھمکی سے پڑھائی شروع کر دی۔ میں اپنے گھر کی ہونہار لڑکی تھی۔ میری ذہانت کی مثال ہمارے محلے والے بھی دیا کرتے تھے۔ جب میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا تو میری ماں کا سر فخر سے بلند تھا۔ اب میں اور آپی مل کر بچوں کو ٹیوشن بھی دیتے، بھائیوں کو بھی پڑھاتے۔ اماں کا بوجھ کافی کم ہو گیا تھا۔ اماں نے ایک اچھے کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا تھا۔ میں بہت خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ کسی سے جاتے ہی دوستی کر لینا میری فطرت کا حصہ نہیں تھا۔ میں سائنس کے ساتھ پڑھ رہی تھی، اپنی کلاس کی ذہین طالبہ تھی۔ جب میری دوستی مائرہ سے ہوئی، وہ ایک امیر گھر کی لڑکی تھی۔ اس کا رہن سہن سب ہم لوگوں سے مختلف تھا۔ اسے پڑھائی میں مدد چاہیے ہوتی یا کبھی کوئی کام ہوتا تو میں کرتی، جس سے آہستہ آہستہ ہماری دوستی مزید ہوتی گئی۔ وہ میرے لیے آئے دن تحائف لے کر آتی جس کو لینے سے انکار کر دیتی۔ اس کو بتاتی کہ میری امی بہت سخت طبیعت کی ہے، میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کریں گی، مجھے ماریں گی۔ اس نے کہا کہ پاگل، اب ہر بات ماں باپ کی تھوڑی بتائی نہ جاتی ہے۔ اتنی چاہت سے تمہارے لیے یہ ڈریس لے کر آئی تھی، ایسا کرو کہ چھپا کر رکھ لو، کبھی کہہ دینا کہ اپنی پاکٹ منی سے لیا ہے۔ انکار کے باوجود وہ سوٹ کو میرے بیگ میں ڈال کر چلی گئی تھی۔ میں جب گھر پہنچی تو پتہ نہیں کہ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ امی سامنے چارپائی پر بیٹھی بٹن ٹانگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے آگے بڑھی، بیگ تھاما۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہیں امی دیکھ نہ لیں، پر امی نے کمرے میں جا کر بیگ رکھ دیا اور کھانا لے کر آئیں۔ امی نے آج میری پسند کا کھانا بنایا ہوا تھا، پر اپنی ماں کے سامنے پہلی بار کھانا نہیں کھا رہی تھی میں۔ امی میرے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر بولی کہ نمرا، جانتی ہو جب تم چھوٹی تھی تو اپنی بہن کی یا بھائی کی چیز چھپا لیتی تھی، تب تم مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی اور میں جان جاتی تھی تم چور ہو۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے کچھ کہیں گی تو نہیں؟ امی نے کہا کہ پہلے کبھی بچپن میں کچھ کہا تھا جو آپ کہوں گی؟ امی کی بات سن کر ان کو یاد دلایا کہ آپ مجھے مارتی بہت تھی۔ امی ہنسنے لگی۔ آج امی بڑے عرصے بعد ہنسی تھی۔
ان سے کہا کہ میری دوست ہے، اس نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ وہ سوٹ امی کے آگے کر دیا۔ امی نے اس کو دیکھا تو کہنے لگی کہ رکھ لو، دوست تحفہ دیں تو انکار نہیں کرتے، پر کوشش کرنا کہ آگے سے اس سے کچھ مت لینا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری اور ان کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی یہ سب چھوڑ کر ڈاکٹر بنے۔ جب میں بالکل بوڑھی ہو جاؤں تو میری بیٹی میرا علاج کرے اور میں فخر سے سب سے کہوں کہ یہ میری بیٹی ہے۔ امی کی باتیں مجھے عجیب قسم کی انرجی دیا کرتی تھی، جس سے میرے پڑھائی کی سپیڈ مزید تیز ہو جایا کرتی۔ میں آدھی رات تک پڑھتی، سب سے پہلے اٹھا کرتی، میں اپنا آپ بھول چکی تھی۔ وہ سوٹ میں نے ویسے ہی رکھ دیا تھا، میرا مقصد پڑھنا تھا۔ وہ سوٹ کئی سال یوں ہی پڑھا رہا۔ جب آپی کی شادی ہوئی اس دن پہنا تھا۔ پہنا چاہتے ہوئے بھی ماہرہ سے دوستی نہیں ختم کر پائی تھی۔ اس کی زبان میں الگ قسم کی مٹھاس تھی جو انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتی۔ جب آپی کی شادی ہوئی وہ بھی آئی تھی، لیکن جلد ہی چلے گی۔ اس نے کہا کہ اسے اتنے چھوٹے گھر میں الجھن ہوتی ہے، دم گھٹ رہا ہے۔ شکر ہے امی نے یہ بات نہیں سن لی۔ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی اور آپی بیاہ کر ماموں کے گھر جا رہی تھی۔ جتنی حیثیت تھی اتنا جہیز دے دیا تھا، پر ممانی نے کہا کہ یہ بھی بہت ہے۔ میری ممانی بہت اچھی تھی، انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ہماری پھوپھو شادی میں نہیں آئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ آپی کا رشتہ انہیں دیں۔ ان کا بیٹا بیمار رہتا اور وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا۔ پھوپھو روز کچھ نہ کچھ میٹھا بنا کر بھیجا کرتی تھی، کبھی مختلف اقسام کی خوشبو ہمیں دیتی تھی۔ وہ جو دیتی امی انہیں پھینک دیتی۔ ہمیں کہتی کہ مجھے اس عورت پر ذرا یقین نہیں ہے۔ ایک دن پھوپھو کی بیٹی نے کہا کہ انہیں میرا آپی کی شادی میں جو سوٹ پہنا تھا وہ چاہیے، کالج میں فنکشن ہے، پہننا ہے۔ میں نے اٹھا کر دے دیا اور 5-6 دن بعد دینے آئی تو امی نے پکڑ کر وہ ایک غریب لڑکی کو دے دیا۔ مجھے تو رونا آ رہا تھا، کتنا خوبصورت سوٹ تھا۔ مجھے امی کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ ایسا کیوں کرتی۔ کبھی پوچھنے بیٹھ جاتی تو امی کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہ بنو۔ تمہاری پھوپھو اعلیٰ درجے کی مطلبی جادوگرنی عورت ہے، سارا خاندان ان کے کرتوتوں سے واقف ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی بھی بچے پر اس عورت کا سایہ بھی پڑے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا جس میں کریم چچا کی 2 بیویاں رہا کرتی تھیں۔ اس دن میں چھت پر چڑھ کر ان کا تماشا دیکھنے لگی۔ کریم چچا کی پہلی بیوی دوسرے کو برداشت نہیں کرتی تھی اور دوسری بیوی بارود تھی جس کی آواز پورے محلے میں سنائی دیتی۔ ان کے گھر کی لڑائی آئے دن بڑھ چکی تھی۔ کریم چچا اب عورتوں کی طرح سر باندھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ مجھے مفت کا شو دیکھنے کو مل جاتا۔ ٹی وی تو میں پہلے بھی برائے نام ہی دیکھا کرتی تھی، پر جب سے کالج جانا شروع کیا تھا طبیعت میں ایک شوخی سی آ گئی تھی۔ ہماری چھتوں کے اوپر تھوڑے تھوڑے پردے کیے گئے تھے جن کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ابھی گر جائیں گے۔ اماں نے کچھ پیسے جمع کر کے چھتیں تو پکی کروا لی تھی، پر باقی گھر کا وہی حال تھا۔ تبھی چھت سے ہوتی گھر کی بیک سائڈ پر آ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ شام کا یہ وقت اور ڈوبتا سورج میرا پسندیدہ منظر تھا۔ مجھے فطرت سے محبت بہت تھی۔ تبھی میری نظر سامنے والی گھر کی چھت پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکا نہ جانے کب سے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ جب اسے دیکھا میں بھاگ کر نیچے اتر آئی اور دوبارہ کبھی جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ کچھ دنوں سے کالج جاتے روز کوئی میرا پیچھا کرتا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ امی کو بتانا چاہتی تھی، وہ بھی پریشان ہو جاتی، اور ایک دن کالج سے چھٹی کے وقت ایک لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے ساتھ میری دوست ماہرہ بھی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ 2 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لوں گا۔ میں گھبرا چکی تھی، میرے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ ماہرہ نے کہا کہ ڈرنے والی کیا بات ہے، ہاں بولو، تم کون ہو، کیا چاہیے؟ اس لڑکے نے کہا کہ میرا نام فرید ہے، میں نمرہ سے محبت کرتا ہوں اور رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میری دوست تالی بجانے لگی۔ مجھے سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنا نمبر مجھے تھما دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا، پر اسی کے سامنے میں نمبر پھاڑ کر پھینک چکی تھی۔ میری زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ میں ایک شریف ماں کی بیٹی تھی اور بیٹیوں کو زیب نہیں تھا کہ وہ اپنی عزتوں کو ایسے لوگوں کے لیے پامال کرے جن سے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ میں پریشان رہنے لگی تھی، میری پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ میں ان رستوں پر چلنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی بار بار فرید کے بارے میں سوچنے لگی۔ پر جب اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی ہر خیال کو اپنے دماغ سے نوچ پھینکتی۔ کتنے دن سکون سے بیت گئے۔ ایک دن فرید پھر آیا۔ اس نے کہا کہ وہ بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے۔
میں نے صاف انکار کر دیا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ میری دوست میری طرفداری کرنے کے بجائے اس لڑکے کی سائڈ لینے لگی۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اب اس سے بھی دور رہنے لگی تھی۔ میری امی بھی سمجھاتی کہ اپنی سہیلی سے دور رہا کرو، پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگتی۔ امی سے بحث کرنے لگ جاتی کہ ایک ہی تو سہیلی ہے میری، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اکیلی ہو جاؤں؟ مائرہ نے معافی مانگی اور کہا کہ تمہیں اس انسان کی قدر کرنی چاہیے، دیکھا نہیں کتنی محبت کرتا ہے تم سے۔ آج کل مائرہ کی زبان پر بس فرید کا نام ہوتا۔ فرید نے پتہ نہیں کیسے میرے بھائی سے دوستی کر لی، ہمارے گھر آنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے امی بھی اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ فرید امیر گھر کا لڑکا تھا پر اس نے کبھی شو نہیں کیا تھا۔ اس کی مالی حیثیت کیا ہے مجھے بھی یہ بات نہیں پتہ چلا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے FSC کیا تھا، جاب ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی ملاقات فرید سے ہوئی اور دونوں دوست بن گئے۔ فرید کی مدد سے بھائی کو جاب ملی تھی، جبکہ صرف FSC کرنے والے کو کوئی جاب نہیں کوئی دیتا۔ امی کہتی کہ یہ بھی فرید کا احسان ہے۔ اس کی تعریفیں سن کر میں بھی نہ چاہتے ہوئے فرید کے بارے میں سوچنے لگی اور آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہونے لگی اور پسند محبت میں بدل گئی۔ ہمارے کالج موبائل لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی، پر جب سے محبت میں پڑی تھی موبائل چھپا کر لے جاتی، فری پیریڈ میں فرید سے باتیں کرتی۔ میں پڑھائی بھول چکی تھی۔ محبت واقع انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ اب میں امی سے بھی باتیں چھپانے لگی، پر کہتے ہیں کہ ماؤں سے کچھ نہیں چھپتا۔ ایک دن امی نے کہا کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے انسان خواب دیکھنے لگتا ہے۔ خواب دیکھنا غلط بات نہیں ہے، پر جب انسان غلط راستوں پر چلتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جب سے تم نے کالج جانا شروع کیا ہے میں نے تم سے ہر سختی بند کر دی ہے۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی سمجھدار ہو چکی ہے، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے۔ وقت کی ٹھوکریں انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، پر تم جن رستوں پر نکل پڑی ہو کیا انجام جانتی ہو؟ پتہ نہیں کیسے امی کو یہ سب پتہ چل گیا تھا۔ کئی بار آئینہ دیکھتی کیا میرے چہرے پر لکھا نظر آتا ہے۔ میری ماں کی باتوں نے آنکھوں سے پٹی کھول دی تھی۔ میں نے موبائل بند کر دیا اور فرید سے کہہ دیا کہ اپنے گھر والوں کو بھیجے ورنہ بھول جائے۔ اس نے کہا کہ جیسے امی عمرے سے آتی ہیں وہ پہلے تمہارے گھر ہی آئیں گی، تم بس میرا انتظار کرنا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ محبت انسان کی کمزوری بھی ہوتی ہے اور طاقت بھی، پر جب یہ کمزوری دوستوں کے ہاتھ لگ جائے تو ہمیں ایسی سزا دیتی ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میں آج کل بہت خوش تھی، ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ 2 دن بعد فرید کے ماں باپ میرے گھر آنے والے تھے۔ امی بھی میری خوشی میں خوش تھی۔ امی سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے ڈاکٹر بنوں گی پھر شادی کروں گی۔ مجھے اپنی ماں اپنے بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی BSc کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ایک بینک میں جاب کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھا لی تھی۔ سب امی کی تربیت کی تعریفیں کرتے تھے۔ میری زندگی میں تباہی آنے والی تھی جس کا کبھی میں نے سوچا نہیں تھا۔ محبت نے دھوکہ دینا تھا یا دوستی نے، یہ وقت نے میرے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے دن کالج گئی تو مائرہ نہیں آئی تھی۔ چند دن میں فرید کے گھر والے آ رہے تھے، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ میں شام کو امی کو بتا کر مائرہ کے گھر چلی گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے سر پر چوٹ تھی اور عجیب حالت تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ نمرہ میں برباد ہوگی، میں کہیں کی نہیں رہی، میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ فرید نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، مجھ سے کہا کہ وہ نمرہ کو نہیں مجھے پسند کرتا ہے۔ جب اسے کہا کہ نمرہ میری دوست ہے، یہاں سے چلے جاؤ، تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور گھر والوں نے ہمارا نکاح کر دیا۔ یہ خبر سن کر میرا سر چکنانے لگا۔ اپنی دنیا ہلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اندھا دھند وہاں سے کسی کی بھی پرواہ کے بغیر بھاگ نکلی۔ جب گیٹ کے باہر فرید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چند دن میں اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی لمبی مسافت سے آیا ہوں۔ وہ اپنی صفائی دے رہا تھا، میں اسے دھکا دے کر گھر آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میری محبت نے مجھے رون دیا تھا۔ میری ماں بہت خوشی خوشی تیاری کر رہی تھی، میں اب کس کس کو جواب دیتی؟ ہر وقت فرید فرید کرنے والے کے ساتھ فرید نے کیا کیا؟ اس نے میرے جذبات کے ساتھ میری ہی دوست کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی اپنا مر گیا ہو۔ محبت انسان کو اندرونی موت مارتی ہے، ہم سے ہمارے خواب، خوشیاں، احساسات سب چھین لیتی ہے، ہمیں ایک اذیت دیتی ہے۔
جس میں ہم ساری عمر اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، مجھے محبت راس نہیں آئی تھی۔ میں ہر مقام پر جیتنے والی اپنے نصیبوں سے ہار گئی تھی۔ محبت مجھے کھا رہی تھی اور میری ماں مجھے دیکھ دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ ایک وقت لگا تھا مجھے سنبھلنے میں، پر زخم ابھی تازے تھے۔ میں بہت بدل چکی تھی، اپنی دوستی پھر بھی ختم نہیں کی تھی مائرہ کے ساتھ۔ اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ وہ تو کسی ظلم کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ کافی عرصہ آئی نہیں، اس کی پڑھائی کا 1 سال ضائع ہو چکا تھا اور کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ پڑھائی شروع کر لی۔ وہ بہت بدل چکی تھی، خوش نظر آتی اور روز اپنے گھر کا بنا ہوا فریش جوس میرے لیے لے کر آتی۔ کہتی کہ مجھے تمہاری صحت کی بڑی فکر ہے۔ وہ خود کولڈ ڈرنک پیا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی بھی بہت گہری ہو چکی تھی۔ کبھی وہ ہمارے گھر آ جاتی، کبھی میں اس کے گھر چلی جاتی۔ اس کی شادی پر نہیں آ سکی تھی، وہ ابھی کالج میں تھی اور میں یونیورسٹی پہنچ چکی تھی، مگر پھر بھی میں اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ امی سے بھی اجازت تھی، وہ بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں اپنی ماں کا خواب پورا کرنے کے بہت قریب تھی۔ میری دوست 1 سال پیچھے رہ چکی تھی، لیکن ہماری دوستی میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک دن میں اس کے گھر ملنے چلی گئی، اتفاق سے وہ اپنے لیے بھی ویسا ہی جوس لائی، تو میں نے شرارت کرتے ہوئے دونوں جوس کی بوتلیں بدل دیں۔ جب وہ کال سن کر واپس آئی تو جوس اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں پی گئی، لیکن حیرت کا جھٹکا تب لگا جب وہ تڑپنے لگی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، میں کمرے سے بھاگی۔ جب سیڑھیوں پر میں نے اس انسان سے ٹکرا گئی جس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ میری سہیلی کا شوہر تھا۔ اس نے مجھے بھوکھلایا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ نمرا سب ٹھیک ہے؟ مجھے تو اس وقت اپنی سہیلی کی فکر تھی۔ میں کمرے کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ جیسے ہی کمرے میں واپس آئی وہ تڑپ رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کو لے کر ہاسپٹل بھاگا تھا، پر پتہ نہیں کیوں میری سہیلی کے شوہر کے چہرے پر اس کی تکلیف کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہوں نے کوئی دوائی اوور ڈوز لی ہے، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اس کی ماں باپ سب آ گئے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا نام نہ لگا دیں، لیکن حیرت تھی کہ اس جوس میں ایسا کیا ملایا تھا جس سے وہ ایسی ہوگی۔ پولیس نے چھان بین کی اور اس وقت موجود نوکرانی کو پکڑ لیا۔ اس نے جو سچ بتایا اسے سن کر سب اپنی جگہ سن ہو چکے تھے، کوئی بھی ہل نہیں پا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب آج سے 2 سال پہلے فرید نمرا باجی کا پیچھا کرنے لگے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی بات چیت ہونے لگی۔ وہ بہت جلد شادی کرنے والے تھے۔ جس دن فرید بھائی نے اپنے گھر والوں کو نمرا باجی کے گھر بھیجنا تھا، تب چھوٹی بیوی مائرہ نے فرید بھائی کو میرے ہاتھ پیغام بھیجا کہ نمرا باجی ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ سب کے سامنے نہیں مل سکتی، اسی لیے رات 11 بجے مائرہ بیوی کے کمرے میں آ جائیں۔ فرید بھائی کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں ان کو رات کمرے میں چھوڑ آئی۔ فرید بھائی نے جوس پیا، اس میں نشاور ادویات تھی، جس سے رات وہ مائرہ بیوی کے کمرے میں سو گئے، اور صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو چھوٹی بیوی دیوار کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ فرید بھائی کچھ نہیں سمجھ پائے۔ جیسے ہی وہ جانے لگے تو چھوٹی بیوی یعنی کہ مائرہ بیوی نے کہا کہ رات وہ ان کی اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے ہیں اور انہوں نے شور ڈال دیا۔ تبھی چھوٹی بیوی کے گھر والوں نے فرید بھائی پہ کیس کرنے کا کہا اور ان کے گھر والوں کو بھی بلا لیا۔ ان کے سامنے مجھ سے گواہی لی کہ میں نے جھوٹی گواہی دی کہ فرید بھائی خود کمرے میں گئے اور دروازہ بند کر لیا اور دروازہ پیٹتی رہی چھوٹی بیوی، پر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ سچائی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے سب نمرا باجی اور فرید بھائی کو الگ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چھوٹی بیوی سے کبھی نمرا باجی کی کامیابی برداشت نہیں ہوئی۔ فرید بھائی کو لے کر اب بھی ان کا یہی حال ہے، دن رات وہ حسد کی آگ میں جلتی۔ مجھ سے جوس میں دوائی مکس کرواتی رہی جس سے نمرا باجی بانجھ ہو سکتی تھی، لیکن میں نے کبھی وہ دوائی مکس نہیں کی تھی۔ میری بیٹی کا نام بھی نمرا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کل جب چھوٹی بیوی نے مجھے کل دوائی کی شیشی دی اور کہا کہ اس کو جوس میں ملا کر لے آؤ، وہ میں نے دونوں جوس میں ملاتی، پر نمرا باجی کے پینے سے پہلے وہ جوس چھوٹی بیوی پی گئی۔ میں ان کے ہر راز کی گواہ ہوں۔ مجھ سے گناہ کرواتی رہیں۔ جب ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تو وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بانجھ ہیں اور وہ کبھی نمرا باجی کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں اب ان کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے ساری دوائی ڈال دی تھی۔ وہ معافیا مانگ رہی تھی اور سب اس کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے سب کو پتھر کا بنا دیا۔ میں روتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ میری دوست جس کے ساتھ میں مخلص رہی، اس کے سوا کسی سے دوستی نہیں کی، وہی آستین کا سانپ نکلی۔
وہ مجھے کہہ دیتی کہ اسے فرید سے شادی کرنی ہے، میں درمیان سے ہٹ جاتی۔ مجھے اپنے پیچھے فرید کی آوازیں آ رہی تھی، وہ مجھے پکار رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح تیز بھاگ رہی تھی، اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ کبھی کسی انسان پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو توڑ دے، آپ کے ساتھ کھیل جائے۔ رشتے کوئی بھی ہوں، اسے اس کی حد میں رکھنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اتنے سال اپنی محبت کو بے وفا سمجھتی رہی اور دوستی پر مان کرتی رہی، پر میں تو جانتی نہیں تھی کہ لوگ میری سادگی کا، میری مخلصی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فرید بھاگتا ہوا میرے برابر پہنچا تھا، میرا رسا رو کے کھڑا تھا۔ فرید نے کہا کہ نمرہ، میری محبت جھوٹی نہیں تھی، پر تم نے اپنی دوست کا یقین کیا، مجھے چھوڑ دیا۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا انتظار آخری سانس تک کروں گا۔ میں نے اسے جانے نہیں دیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں ڈاکٹر بن گئی تھی، اپنی ماں کا خواب پورا کیا تھا۔ میری فرید سے شادی ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، پر دوستی کے نام پر جو کھیل کھیلا گیا، مجھے دوستی لفظ سے نفرت ہو گئی تھی۔ پر میری امی کہتی ہیں کہ دوستی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ کسی ایک انسان کی غلط ہونے سے باقی انسان بھی غلط نہیں ہوتے۔ ہمیشہ آگے بڑھ جانا چاہیے، زندگی میں نئے آنے والے رشتوں کو دل سے ویلکم کرنا چاہیے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری سہیلی کو جب فرید نے طلاق دی تھی، اس سے اپنی توہین برداشت نہیں ہوئی۔ ہماری شادی کا سن کر بہت غصے میں گھر سے نکلی تھی، پر اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی، پاگل ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ شہر کی سڑکوں پر پھرتی نظر آتی ہے۔